بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم باب دوم ایمانیات و عبادات میں سے حصہ الف ایمانیات کا سبق نمبر 1 ملائکہ کا مطالعہ کریں گے۔ سبق کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو فرشتوں کی چند خصوصیات بتا دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ فرشتوں پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا فرمایا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کائنات کے مختلف امور انجام دیتے ہیں، جیسے مختلف غزوات میں فرشتوں کا نزول اس لیے ہوا کہ مومن مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف ذمہ داریاں سونپ دی ہیں۔ مشہور فرشتوں میں کرامن کاتبین ہیں، جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور انسان کا نامہ اعمال لکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جو فرشتے قبر میں سوال کریں گے ان کو منکر و نکیر کہا جاتا ہے۔ 4 مشہور فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی لانے کی ذمہ داری سر انجام دیتے تھے۔ مخلوق کے لیے رزق پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ہے۔ روح قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت عزرائیل علیہ السلام کی ہے، اور قیامت کے دن سور پھونکنے کی ذمہ داری حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ہے۔ آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ملائکہ جمع ہے مالکن کی، جس کا معنی ہے فرشتہ۔ ملائکہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ نوری مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں اور بشری صفات جیسے کھانا پینا، سونا جاگنا اور ہر طرح کی غلطی اور خطا وغیرہ سے پاک ہیں۔ فرشتے مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ فرشتوں کی تخلیق کا مقصد عبادت و اطاعت الہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 20۔ ترجمہ: وہ دن اور رات تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ سستی نہیں کرتے۔ فرشتوں کی تخلیق نور سے کی گئی ہے، جس طرح جنات کی تخلیق آگ سے اور انسان کی تخلیق مٹی سے کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا فرمایا۔ فرشتوں پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے فیصلے سے فرشتوں کو آگاہ کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کائنات کے مختلف امور انجام دیتے ہیں، جیسے مختلف غزوات میں فرشتوں کا نزول اس لیے ہوا کہ مومن شکستہ دل نہ ہو۔ شکستہ دل کا معنی ہے مایوسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت میں مادیت پرستی کے خدشات کا اظہار فرمایا تھا۔ فرشتوں کی نورانی تخلیق مادیت پسند طبقے کے لیے دعوت فکر ہے کہ تم غیب آخرت پر ایمان کا انکار کر رہے ہو۔ تمہاری دینوی زندگی میں بھی ہر روز کے امور میں فرشتے غیبی طور پر امور سر انجام دے رہے ہیں، لہٰذا یقین رکھیں کہ قیامت بھی ایک دن آئے گی۔ فرشتوں کی ذمہ داریاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف ذمہ داریاں سونپ رکھی ہیں۔ مشہور فرشتوں میں کرامن کاتبین ہیں، جو انسان کے ساتھ ہر وقت موجود رہتے ہیں اور انسان کا نامہ اعمال لکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جو فرشتے قبر میں سوال کریں گے ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی لانے کی ذمہ داری حضرت جبرائیل علیہ السلام، مخلوق کے لیے رزق کی ذمہ داری حضرت میکائیل علیہ السلام، روح قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت، اور قیامت کے لیے سور پھونکنے کی ذمہ داری حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام مختلف شکلوں میں حاضر ہوتے تھے۔ بعض اوقات ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حاضر ہوتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے انسانی شکل میں حاضر ہونے کا ایک واقعہ حدیث میں مذکور ہے۔ اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک صاحب ہمارے سامنے نمودار ہوئے، جن کے کپڑے بہت سفید اور بال خوب سیاہ تھے۔ ان پر سفر کے کوئی آثار نہ تھے اور ہم میں سے کوئی انہیں پہچانتا بھی نہ تھا، یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے اور اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ اپنے زانوں پر رکھے اور 4 سوال کیے کہ ایمان، اسلام، احسان اور علامات قیامت کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ، فرشتوں، آسمانی کتابوں، رسولوں، قیامت کے دن اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ہے،
اور اسلام کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ادا کرنا ہے۔ احسان سے مراد اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرنا ہے کہ گویا بندہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی علامات کے بارے میں فرمایا، جب وہ شخص چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ حدیث جبریل سے تعلیم و تعلم کے درج ذیل آداب واضح ہوتے ہیں۔ استاد کی خدمت میں صاف ستھرا لباس پہن کر حاضر ہونا، کمرہ جماعت میں استاد کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، استاد کے سامنے ادب سے بیٹھنا، واضح اور مختصر سوال کرنا، استاد کی وضاحت کے بعد اگلا سوال کرنا، ایسا سوال کرنا جس سے تمام طلباء کو فائدہ ہو، تعلیم و تعلم میں دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی پیش نظر رکھنا، سوال کرنے پر استاد کا طالب علم کی حوصلہ افزائی کرنا، واضح اور جامع جواب دینا، غیر ضروری سوالات اور استاد کا وقت ضائع کرنے سے اجتناب کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ فرشتوں کے بارے میں اپنے دل میں عظمت کا احساس رکھیں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ امور کائنات میں فرشتوں کا محتاج نہیں ہے۔ فرشتوں کو ان ذمہ داریوں پر مامور کرنا خود فرشتوں کے لیے اعزاز اور اطاعت خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ نمبر 1 پہ ہم درست جوابات کا انتخاب کریں گے۔ فرشتوں کی تخلیق کا اولین مقصد ہے، اس کی جو آپشن ہے اس میں ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، روح قبض کرنا، بارش برسانا، رزق کی فراہمی۔ اس کا درست جواب ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ کرامن کاتبین کی ذمہ داری ہے انسانی اعمال لکھنا، روح قبض کرنا، بارش برسانا، وحی لانا۔ درست جواب ہے انسانی اعمال لکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تخلیق کیا ہے مٹی سے، نور سے، آگ سے، پانی سے۔ درست جواب ہے نور سے۔ منکر اور نکیر انسان کے پاس آتے ہیں پیدائش کے وقت، موت کے وقت، قبر میں، حشر میں۔ اس کا درست جواب ہے قبر میں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے سور پھونکنا، روح قبض کرنا، اعمال لکھنا، رزق پہنچانا۔ اس کا درست جواب ہے سور پھونکنا۔ مختصر جواب دیں۔ ملائکہ کا تعارف بیان کریں۔ اس کا جواب صفحہ نمبر 8 پہ ہے۔ ملائکہ جمع ہے ملکن کی، یہاں سے لے کر ارشاد باری تعالیٰ ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون۔ ترجمہ، وہ دن اور رات تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ سستی نہیں کرتے۔ یہاں تک جواب ہے۔ جز 2، فرشتوں کی تخلیق کب ہوئی؟ اس کا جواب ہے فرشتوں کی تخلیق نور سے کی گئی ہے، جس طرح جنات کی تخلیق آگ سے اور انسان کی تخلیق مٹی سے کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا فرمایا۔ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ جز 3، حضرت جبرائیل علیہ السلام کن کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے؟ جواب صفحہ نمبر 9 پہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام مختلف شکلوں میں حاضر ہوتے تھے۔ بعض اوقات ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حاضر ہوتے۔ جز 4، فرشتوں کی 2 ذمہ داریاں لکھیں۔ جواب، انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی لانے کی ذمہ داری حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے، رزق کی ذمہ داری حضرت میکائیل علیہ السلام کے لیے ہے۔ جز 5، فرشتوں کی 2 خصوصیات لکھیں۔ عزیز طلباء طالبات، فرشتوں کی 2 خصوصیات میں ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کائنات کے مختلف امور انجام دیتے ہیں، جیسے مختلف غزوات میں فرشتوں کا نزول اس لیے ہوا کہ مومن شکستہ دل نہ ہو۔ شکستہ دل کا معنی ہے کمزور دل یا مایوس نہ ہو۔ تفصیلی جواب دیں۔ حدیث جبریل علیہ السلام کے تناظر میں تعلیم و تعلم کے آداب تحریر کریں۔ جواب صفحہ نمبر 9 پہ ہے۔ حدیث جبریل سے تعلیم و تعلم کے درج ذیل آداب واضح ہوتی ہیں، یہاں سے لے کر غیر ضروری سوالات اور استاد کا وقت ضائع کرنے سے اجتناب کریں۔ عزیز طلباء طالبات، آپ نے باب 2 سبق نمبر 1 ایمانیات میں سے ملائکہ کو اچھے سے ذہن نشیں کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔